بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبدوا اللہ، اور اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم اللہ نے دیا وہ کیا ہے کہ والدین جو ہے وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کیا ہیں؟ والدین وہ ہیں جو آپ کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے۔ والدین وہ ہیں کہ جن کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اچھا، احسان کیوں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان ہوتا ہے کہ ایک تو فرض تھا، فرض سے بھی زیادہ کرنا ہے، فرض سے بھی زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری وہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کے والدین جو ہے ہلکی سی چیز ہے، اف، اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو اف نہیں کہنا، اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ بچے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں، والدین کے آگے بدتمیزی سے بولتے ہیں، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بلائی والا سلوک کرو، وبذی القربی، اور قرابت والوں کے ساتھ۔ قرابت والے کون ہوتے ہیں؟ خونی رشتے، خون کے رشتے۔ اب کئی لوگ میں نے سنا وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان رشتہ دار، یہ جو رشتہ دار ہمیں تنگ کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ ابھی میں اس کو پڑھا رہی تھی سبق، اس کے اندر یہی تھا کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب آپ کہیں کہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ رشتہ دار تکلیف دیتے ہیں؟ آپ کو تکلیف دینے والے کون تھے؟ آپ کے اپنے تھے۔ اب آپ کہیں کہ یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو ہمیں اتنی تکلیف دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کسی اور کے ساتھ نہ کریں۔ تو اس طرح کا ذہن نہیں رکھنا، کیونککہ اس طرح کا ذہن بالکل نہیں رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر بھی تکلیفیں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے آپ کے اپنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ کو وہ حدیث بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صلہ، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، جو آپ کے ساتھ رشتہ ناتا توڑتا ہے آپ نے اسے جوڑنا ہے۔ تو اس کے اوپر کیا ہے؟ 3 چیزیں ملتی ہیں۔ عمر میں برکت، ہر کوئی چاہتا ہے نا اس کی عمر میں برکت ہو، اور انسان بری موت نہیں مرتا، اور رزق میں برکت پڑ جاتی ہے۔ 3 چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ چیز کو اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اپنے ان برے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور قرابت والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ مسکینوں سے مراد یہاں پہ ضرورت مند، سوال کرنے والے۔ یہاں پہ جو مراد ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو سوال کرنے والے ہیں، جو مسکین ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجاری ذی القربی، اور قرابت والے ہمسائے کے ساتھ۔ آپ کا ہمسایہ بھی ہے لیکن آپ کا خونی رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ والجار الجنوبی، اور ہمسایہ ہے لیکن اجنبی ہمسایہ ہے، وہ خونی رشتہ دار نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والصاحب بالجنبی، اور کروٹ کا ساتھی۔ کروٹ کا ساتھی، پہلو کا ساتھی کون سا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اس میں آئیں گے۔ اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے اس کا کروٹ کا ساتھی۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم کروٹ کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یا آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، یعنی جن کے ساتھ آپ کا کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سب مسافروں کے ساتھ بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ملکت، اور جو تمہاری ملکیت میں ہے، ایمانکم، تمہارے غلام اور لونڈیاں، ٹھیک ہے؟ اب غلام اور لونڈیاں تو نہیں ہیں، تو آپ وہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے؟ وہ جو گھر کے اندر کام کرنے والی آتی ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں، یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو فیکٹریوں کے ملازم ہوتے ہیں، یا دکانوں کے اندر جو آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل وہ تو غلام لونڈیاں تو نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح ملوں کے ملازم، نوکر، کام کرنے والیاں، یہ ساری جو لوگ ہیں اس کے اندر آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، تو آپ کیا وصیت کر رہے تھے؟ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ جو آپ نے یہ وصیت اتنی دفعہ کی کہ آپ کرتے جا رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ آپ کی زبان بند ہونے لگی۔ یہ آخری وصیت ہی آپ کی۔ اور وہ اب آپ کو بتایا کہ غلام لونڈیاں نہیں ہیں، آگے جو آگے کام کرنے والے نا، جیسے کہ دکانوں کے اندر کام کرنے والے رکھ لیتے ہیں، گھروں کے اندر ملازم رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یحب اللہ نہیں پسند کرتا من کانا جو کوئی ہے مختالا فخورا تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے. کس کو؟ تکبر کرنے والے کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور شیخی خورے کو, شیخی مارنے والے کو, اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. صدق اللہ.